جو حکومت وقت ہے اس سے تو سوال کرنا حق بنتا ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ برس سے پیدا ہو رہا ہو، یہ حالات کئی برس سے ایسے پیدا ہو رہے ہوں کراچی میں، تو پھر سبھی سے سوال بنتا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے تنقید تو کی ہے۔ آپ بھی گورنر صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ بہت خوش آئند بات ہے کہ وہ متاثرہ خاندان کے گھر تشریف لے کر گئے اور انہوں نے اس حوالے سے اعلان بھی کیا کہ وہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن ماضی میں ایم کیو ایم بھی اقتدار میں رہی ہے، آج صرف گورنر نہیں ایم کیو ایم کے، ماضی میں بھی ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے گورنر رہے ہیں۔ تو صرف ایک جماعت پہ ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے یا پھر سبھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ کراچی شہر ان حالات تک کیسے پہنچا جہاں نہ ٹریفک قوانین کا کوئی احترام ہے، سڑکوں پر تیز رفتاری کرنے والوں کو روکنے والا نہیں ہے، پولیس سے کوئی ڈرتا نہیں، شہریوں کو حادثات میں قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو سزا بھی نہیں مل پاتی ہے۔ تو اصل میں کوئی ایک جماعت تو ذمہ دار نہیں ہے، اس کی سبھی کی ذمہ داری ہے پھر؟ جنید، بڑا آسان ہے اس کو اتنا اوور سمپلیفائی کر دینا اور سارا ملبہ ساری جماعتوں میں برابر تقسیم کر دینا کہ جو بھی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں اور پھر کامیاب ہو کے انہیں کچھ نمائندگی صوبائی اور قومی ایوانوں میں مل جاتی ہے، لہٰذا جو بھی عوام کے ووٹ لے کر آتی ہیں تو آپ سبھی کو ذمہ دار قرار دے دیں۔ لیکن میرے خیال میں پھر یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اچھا، میں بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر ہم سے ماضی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ہم اعتراف نہ کرے، مسئلوں کو جس شدت کے ساتھ بر وقت اٹھانا چاہیے تھا اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں اس کا بھی اعتراف نہ کروں۔ تو چلیں، جو آپ کا سوال ہے شاید اس کا بھی تھوڑا بہت جواب آ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو صوبائی حکومت کی بے حسی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد امن عامہ کے سارے معاملات جس میں جرائم بھی ہو سکتے ہیں، چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو سکتی ہے، اسٹریٹ کرائم ہو سکتے ہیں، ٹریفک ایکسیڈنٹ جس میں قیمتی انسانی جانوں کا بے دریغ مسلسل تواتر کے ساتھ اس طرح ضیاع ہو رہا ہو کہ اب تک جنوری سے لے کر یہ مارچ کے مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تقریباً 220 سے زیادہ افراد ڈمپر کنٹینر اور واٹر ٹینکر یعنی ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کے مظالم کا، بے حسی کا، بے دردی کا شکار ہوئے ہوں، اپنی جانوں سے گئے ہوں، اور پھر حکومت وقت اور پھر اس کے نیچے انتظامیہ اور اس کے نیچے پولیس اور پھر ٹریفک پولیس کسی کے کان پہ جوں نہ رہیں گے، کوئی آ کر یہ کانفرنس نہ کریں، اس بات کا، اس مسئلے کی سنگینی کا اعتراف نہ کریں، جو لوگ متاثرہ ہیں ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھیں، ان کے گھر جانے کی کوئی جو حکومت کا منتخب نمائندہ ہے، کوئی ایک آدھ اگر کہیں پر بھولا بھٹکا چلا جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان میں سے کوئی نہ جائے وہاں پر، ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھیں، کسی قسم کے معاوضے کا اعلان نہ کریں، کسی قسم کی تحقیقات کا اعلان نہ کریں، اب تک کہ اعداد و شمار سے متعلق کوئی رپورٹ نہ دیں، پھر اس بات کا اعتراف نہ کریں کہ ہاں ڈمپر کنٹینر جن کے اوقات رات کو 11-12 بجے کے بعد ہیں کراچی میں آمد و رفت کے، اس سے پہلے نہ یہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، تو یہ 90% حادثات اگر دن کے اوقات میں ہوئے تو پھر یہ کس کی غلطی ہے؟ پھر اس کی بحث چھیڑی جاتی ہے، وہ جو کانفرنس کی تھی آل پارٹیز، کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، یہ مسئلہ انتظامی ہے، تو ہم نے کہا چلے انتظامی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ انسانی مسئلہ ہے اور اسے اسی پیرائی میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ پھر اگر انتظامی بھی ہے تو انتظامیہ کس کے انڈر میں، ٹریفک پولیس کس کے انڈر میں، پولیس کس کے انڈر میں، اور سب سے بڑھ کر حکومت کس کی ہے، جس کے انڈر میں یہ سارے امور ہیں، ساری ذمہ داریاں ہیں، سارا بجٹ ہے، ان سارے محکموں کا۔ فاروق صاحب، آپ نے یہ سب مسائل گنوائے ہیں، بالکل، لیکن اس وقت اب جب یہ اس قدر بڑی تعداد میں حادثات ہو چکے ہیں، رخ بھی نہیں پا رہے ہیں، انصاف بھی نہیں ہو پا رہا، تو ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے گورنر سے اور ایم کیو ایم بحیثیت جماعت جس کی صوبے میں بھی نمائندگی ہے، وفاق میں بھی نمائندگی ہے، وفاق میں حکومت میں شامل ہے، آپ کے ممبران پارلیمنٹ وفاقی وزراء کے عہدوں پر ہیں، وہ کس حد تک جائیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے کہ کراچی کے شہریوں کو تحفظ ملے، ٹریفک کا نظام بہتر ہو، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ذمہ دار کو سزا ملے اور جو متاثرہ ہے اس کو کوئی اس کی دادرسی کی جا سکے؟ جنید، دیکھیں، اس کے
تین چار قسم کے حل ہیں نا. ایک تو ہے مختصر مدتی، ایک درمیانی مدت کے، اور ایک طویل المیعاد. اس کے حل ہو سکتے ہیں، تو میں ساری ان پہ آپ کو بتا دوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت سندھ کے نمائندوں کو، وزراء کو، وزیر اعلیٰ کو آگے آ کر اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ سنگین مسئلہ ہے. اسی لیے ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی. ڈاکٹر فاروق ستار کو اسپیشلی اسلام آباد سے خصوصی دعوت دے کے بلایا کہ سی ایم یہ کانفرنس کریں گے، اس لیے میں آیا بھی. آپ نے شاید اس کانفرنس کا اور اس میں جو پریس کانفرنس اس کا منظر بھی دیکھا ہوگا. اور پھر یہ ماننا ہوگا کہ یہ کوئی کھلی چھوٹ یا لائسنس مل گیا ہے اور 24 گھنٹے اگر ڈرائیور ایک ہی جو ہے وہ ٹینکر کو یا ڈمپر کنٹینر کو چلائیں گے اور 24 گھنٹے جاگ کر اس طرح کی ڈیوٹیاں ہوں گی، اور پھر وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، منشیات کے عادی ہوں گے، غیر لائسنس یافتہ ہوں گے، غیر تربیت یافتہ ہوں گے، اور لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات اچانک ان میں اتنی جو ہے وہ شدت آ گئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا جائزہ کوئی نہ، پھر ایک گاڑیوں کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، یہ تو حکومت سندھ کا کام ہے. پھر ٹریفک پولیس کی کیا ذمہ داری تھی دن کے اوقات میں، یہ کیسے شہر میں اتنی شترے بے مہار آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری تو کسی پر رسپانسبلٹی تو فکس کرنی ہوگی. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر عید کے بعد ایک تو گورنر صاحب نے اعلان کیا کہ گورنر ہاؤس میں وہ گورنر کی طرف سے تمام سیاسی جماعتوں کو، ایم کیو ایم کو، جماعت اسلامی کو، اور انہوں نے بات چیت بھی شروع کر دی، جے یو آئی کو، اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو، ساری جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک کانفرنس کر کے وہاں بیٹھ کے پورا دن بیٹھیں، 2 دن بیٹھے، اس مسئلے کا حل نکالے. اور اس میں اگر ہماری کہیں معاونت کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی رضاکار دینے، سٹی وارڈن سے اس کو استعمال کریں آپ ٹریفک کے لیے، جو ہمارے زمانے میں استعمال ہوتے تھے. لوگ افطار اپنے گھر پر کرتے تھے، وہ سب گھروں میں نوکریاں کر رہے ہیں، کسی کے وہ سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. سارے جو ارباب اقتدار کے ایم سی کے لیول کے ہیں، واٹر بورڈ کے لیول کے، صوبائی حکومت کے سارے سٹی وارڈنز کو بیچاروں کو گھروں پہ چوکی داری، مالی کے کام یہ دیے ہوئے. ان سب کو باہر لانے کی ضرورت ہے، ان سب کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. صوبائی سطح پر نہیں ہوتا ایم کیو ایم کی کوشش سے یہ مسئلہ حل، تو وفاق میں آپ بات کریں گے، وزیر اعظم سے بات کرے گی ایم کیو ایم کیا؟ وفاق سے بھی بات کر رہے ہیں. وفاق کے پاس اپنے معاملات کی ترجیحات ہے. کراچی ان کی ترجیحات میں بھی بدقسمتی سے سب سے نیچے ہے. لیکن اللہ نہ کرے یہ لاوا جو پک رہا ہے اگر یہ پھٹ گیا، جس کی ہم نشاندہی کرتے ہیں، ہم نہیں مشتعل کر رہے، ہم نہیں لوگوں کو کہہ رہے کہ جا کے آپ ٹینکر کو آگ لگا دیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے ڈمپر کنٹینر کو آگ لگا دیں. لیکن یہ فرق واضح ہو گیا ہے، ایک طرف مافیاز ہیں اور ایک طرف کراچی کے متاثرہ ظلم کے شکار بے درک قتل کیے جانے والے معصوم بے گناہ شہری ہیں دوسری طرف کراچی کے. اب یہ جب فرق ظالم اور مظلوم کا فرق واضح ہو گیا، اب یہ مظلوم اگر انہوں نے اپنی کوئی تدبیر کرنا شروع کر دی، بیگانے ہو گئے، لا تعلق ہو گئے ریاست سے، ملک سے، آئین سے، قانون سے، اور اپنے ہاتھوں میں قانون لینا شروع کر دیا. ہم ایک پرامن احتجاج کی کال دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میں نے اس کا اندیا جب پینشنرز کے لیے جنہیں کمیوٹیشن اور گریجوٹی اپنی تنخواہوں سے جو کاٹی گئی پیسے نہیں ملے، 20,000 افراد ان کو لے کے آئیں گے، تو مجھے لگتا ہے ایک دھرنا ہم اس کا پینشنرز کا ملا کے یہ جو متاثرین ہیں اور کراچی کے عوام کو دعوت دیں. اور وزیر، یہ میری تجویز ہے جو میں نے پارٹی میں رکھی ہے، مرکزی کمیٹی کا اجلاس عید کے بعد ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ ایک طرف گورنر کانفرنس کریں گے، دوسری طرف ہم دھرنے کی طرف جائیں گے. اور اس میں مطلب اب ہمیں عملی طور پر کرنا ہوگا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ گفتن نشستن برخاستن، آپ عملی طور پر کچھ نہیں کریں. اگر آپ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے سندھ میں اور آپ تیسری بڑی جماعت ہے حکومت کے الائنس میں وہاں پر، تو آپ کو اگر اور دونوں وفاق سے اور صوبے سے کہیں سے آپ کو ریلیف نہیں مل رہا، تو پھر اگر آپ اپنا پولیٹیکل کریڈٹ کنزیوم کر رہے ہیں اور بغیر کسی شرائط کے 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس کر رہے ہیں، آپ اپنے دروازے کے چکر بھی نہیں لگوا رہے جیسے مولانا فضل الرحمان نے لگائے، تو ہم سے یہ سوالات ہو رہے ہیں. ہم پر یہ پریشر ہے، میڈیا کا پریشر ہے. آپ کا پہلا سوال ہی بہت پریشر والا تھا، تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. اور ہمارا ضمیر بری طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ تنگ آمد بجگ آمد، اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو پارٹی کے اندر بھی یہ اضطراب ہے، بے چینی ہے. مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد ہمیں کسی نہ کسی ایسے ٹھوس لائے عمل پہ جانا پڑے گا اور جھنجھوڑنا پڑے گا حکومت کو، حکمرانوں کو، کہ بھائی یہ اگر پنڈی میں، اسلام آباد اور لاہور میں آپ بتائیے اگر 220 افراد 3 ماہ میں اس طرح جاں بحق ہوتے تو پورا ملک ہل جاتا. یہ تو کراچی والوں کی امن پسندی کہیں، امن دوستی کہیں، ان کی شرافت کہیں، جسے کمزوری سمجھا گیا. قدم کیا ہو سکتا ہے پھر؟ آپ حکومت سے بھی علیحدہ ہو جائیں گے؟ آپ بھی احتجاج میں شریک ہوں گے؟
دیکھیں پھر تو اسکائی از دا لمٹ. حکومت میں رہتے ہوئے بھی احتجاج کر سکتے ہیں اور حکومت کو کسی طرح کی کوئی تنبیہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے ایک وارننگ دی تھی کہ جو ہمارے جو 27ویں آئینی ترمیمی بل ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا, اس پر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا جا رہا. ہم نے کیا ہے اس کو کریں. ہم نے پی ایم ایل این سے بات کی جس کے امین الحق صاحب نے کہا تھا, اور جو 15 ارب روپے ہمیں ملنے تھے وہ روک دیے گئے. پی آئی ڈی سی ایل کو ابھی تک آرگنائز نہیں کیا گیا, ٹینڈرز نہیں ہوئے, 9 ماہ گزر گئے اس مالی سال کے, یہ کام بھی ہونے چاہیے. تو فوری ہم سے رابطہ ہوا اور ہمیں یقین دلایا گیا اور 2 دن کے اندر ہمارے ان معاملات پر جو ہے وہ ٹینڈرز وغیرہ ہو کے کام شروع ہوگا, یہ ہمیں عندیہ مل گیا ہے. تو بھائی دیکھیں بچہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتی, وہ سوتیلی ماں ہو سگی ماں ہو, شاید یہ کردار تو ماں کا رہتا ہے. تو ہم نے بھی جھنجھوڑتے رہیں گے, ضمیر کو پرک کرتے رہیں گے, اور پھر اس کے بعد لاوا پھٹتا ہے تو ہم بھی پھر وہ تماشا دیکھیں گے جو دنیا دیکھے گی. یہ تو آپ نے ایک مسئلہ چھیڑا, وہ جو ریزنی ڈکیتی میں لوگ قتل ہو رہے. کل بھی ایک گلبرگ میں ایک کو شہید کیا گیا, کل منگو پیر میں ڈمپر کنٹینر نے ایک کو شہید کیا, اور آج بھی 3-4 جو ہے اس طرح شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ کاؤنٹ تو روزانہ بڑھ رہا ہے. یہ عید لوگوں کے لیے کیسی عید ہوگی؟ ہم نے کہا کہ سادگی سے منائے, یہ سوگ میں عید ہوگی, یہ کوئی خوشی سے بھری عید نہیں ہوگی.